ایک شیر تھا، اس نے شکار کیا تو لومڑی اور گدھا جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر نے آج شکار کیا تو وہ بھی جو ہے وہ شیر کے پاس آ پہنچے۔ شیر نے کہا کہ ہاں بھائی اب یہ شکار تو ہو گیا، اب اس کو تقسیم کرو، تمہارے اوپر چھوڑا کہ اس کو کیسے تقسیم کرتے ہو۔ سب سے پہلے گدھے کی باری آئی اور گدھے نے کچھ اس طریقے سے تقسیم کی کہ کہا بادشاہ سلامت، جو اگلا حصہ نا فرنٹ پیس یہ آپ قبول فرما لیجیے اور یہ بیک سائڈ ہے نا یہ آپ ہمیں دے دیجیے۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو شیر نے اس گدھے پر جھپٹا مارا اور اسے بھی شکار کر لیا۔ اب باری آئی لومڑی کی، شیر نے کہا ہاں بھائی اب آپ تقسیم کرو۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس شکار کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ آپ صبح بریک فاسٹ ناشتے میں کھائیں، ایک حصہ آپ دوپہر لنچ کے طور پر یوز کریں اور تیسرا حصہ آپ جو ہے وہ ڈنر کے طور پر یوز کیجیے، رات کے کھانے میں۔ شیر نے کہا تو نے زبردست فیصلہ کیا ہے۔ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس بے زبان جانور نے دوسرے جانور کا جب انجام دیکھا تو اس سے کیسا درس حاصل کیا کہ وہ کام کیا ہے جو اس جنگل کے بادشاہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اور ایک نادان انسان ہے آئے دن اپنے پاس سے جنازے اٹھتے دیکھتا ہے۔ ایک دن مجھے بھی اسی طریقے سے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو حقیقت میں اگر ہم اپنے گرد و پیش کے معاملات میں اور ان ساری چیزوں پر غور و فکر کی عادت بنانے کا اگر ہمارا ذہن بن جائے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد آسان ہو سکتا ہے اگر ہم غور و فکر کی عادت اپنا لیں۔